کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کیسے کیا، اور یہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ برائیوں سے اجتناب کیسے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو باتیں لوگ ایام جہالت میں کرتے تھے ان کے کرنے کا میں نے 2 مرتبہ قصد کیا، مگر ہر مرتبہ اللہ میرے اور اس بات کے درمیان آ گیا۔ اس کے بعد میں نے کبھی کسی برائی کرنے کا ارادہ تک نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا۔ اور وہ 2 مرتبہ کا قصہ بھی یہ ہے کہ میں نے ایک رات اس قریشی نوعمر لڑکے سے جو میرے ساتھ بھلائی جگہ میں مویشی چراتا تھا کہا کہ اگر تم میری بکریوں کی نگرانی رکھو تو میں مکہ جا کر دوسرے نوجوانوں کی طرح پرلطف باتیں کراؤں۔ اس نے کہا اچھا تم جاؤ۔ میں اس غرض سے مکہ آیا، آبادی کے پہلے گھر تک پہنچا تھا کہ مجھے دف اور باجوں کی آوازیں آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں شخص کی فلاں عورت سے شادی ہوئی ہے، یہ اس کا جلوس ہے۔ میں اسے دیکھنے بیٹھ گیا، اللہ نے میرے کان پٹ کر دیے، میں سو گیا۔ آفتاب کی تمازن نے مجھے بیدار کیا، میں اپنے ساتھی کے پاس چلا آیا۔ اس نے پوچھا کیا کر آئے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، میرے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ایک رات اب پھر میں نے اپنی ساتھی سے وہی درخواست کی جو پہلے کی تھی، اس نے اسے منظور کر لیا۔ میں اس رات پھر مکہ آیا اور اس مرتبہ بھی مجھے وہی برات کی جلوس کی باجیں سنائی دیے جو پہلے مرتبہ سنائی دیے تھے۔ میں جلوس دیکھنے بیٹھ گیا، اس مرتبہ پھر اللہ نے میرے کان بہرے کر دیے، میں سو رہا اور آفتاب کی تمازت نے مجھے بیدار کیا۔ میں نے پھر اپنے ساتھی سے آ کر یہ واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کبھی کسی برائی کا ارادہ تک نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے مجھے اپنی رسالت سے سرفراز فرمایا۔ حشام بن محمد کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عزہ بن قصہ نہایت شریف مالدار تاجر بی بی تھی۔ دوسرے لوگ ان کے مال کی تجارت کرتے تھے اور منافع میں سے وہ کچھ ان کو دے دیا کرتے تھے۔ قریش تاجر قوم تھی۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راست گفتاری، امانت اور نیکداری کا علم ہوا، انہوں نے آپ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور درخواست کی کہ آپ علیہ السلام میرا مال تجارت لے کر شام جائے۔ میں اب تک دوسرے تاجروں کو منافع میں سے جس قدر حصہ دیتی تھی اس سے بہت زیادہ آپ علیہ السلام کو دوں گی اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دوں گی۔ آپ نے یہ تجویز منظور فرما لی اور ان کا مال لے کر روانہ ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام میسرہ بھی ساتھ گیا۔ دونوں شام آئے اور ایک راہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سایہ میں پرورش ہوئی۔ اس راہب نے سر اٹھا کر میسرہ کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے اترا ہے کون ہے؟ اس نے کہا یہ اہل حرم کا ایک قریشی ہے۔ راہب نے اس سے کہا کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے اور کوئی شخص آج تک پرورش نہیں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو مال لاد کر لائے بیچ دیا اور جو خریدنا تھا اسے خرید لیا۔ آپ علیہ السلام مکہ واپس پلٹے، میسرہ ہمراہ تھا۔ اور بابی سیر بیان کرتے ہیں کہ دوپہر اور سخت گرمی کے وقت میسرہ دیکھتا تھا کہ آپ علیہ السلام اونٹ پر ہوتے ہیں اور 2 فرشتے آ کر آپ علیہ السلام کو تمازت آفتاب سے بچانے کے لیے سایہ کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ آئے۔ انہوں نے اس مال کو جو آپ علیہ السلام نے شام لائے تھے بیچا تو اس سے دوچند یا قریب دوچند کے نفع ہوا۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راہب کا یہ قول بیان کیا اور جو آپ علیہ السلام پر فرشتوں کو سایہ کرتے دیکھا تو وہ بھی بیان کیا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تجربہ کار، ہوشیار اور شریف بی بی تھی، نیز اللہ نے اس کی قسمت میں اور بھی کرامت اور سعادت مقدر کی تھی۔ یہ سن کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان سے کہا اے میرے ابن عم، میں تمہاری قرابت، شرافت، نسب، امانت، حسن اخلاق اور راست بازی کی وجہ سے تمہارے گرویدہ ہوں، میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں قریش میں سب سے زیادہ نجیب، شریف اور دولت مند خاتون تھی۔ ان کے تمام قوم ان وجوہ سے ان سے شادی کرنے کے متمنی تھی۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی، آپ علیہ السلام نے اپنے چاچاؤں سے اس کا ذکر کیا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی چچا آپ کے ہمراہ خویلد بن اسد کے پاس گئے اور اس سے شادی کا پیام دیا۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر دی۔ ابراہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولاد زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، قاسم انہیں کے نام سے آپ کی کنیت کرتے تھے، اور طاہر اور طیب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہوئے۔ قاسم، طاہر اور طیب عہد جہالت ہی میں مر گئے، البتہ آپ علیہ السلام کی تمام صاحبزادیوں نے اسلام کا عہد پایا اور وہ مسلمان ہوئے۔